اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واما المصدریۃ فہی التی تسبق مع ما بعدها بمصدر نحو قولہ تعالی ودوا ما عنتم اے ودوا عنتکم وقول الشاعر یسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا اے یسر المرء ذهاب الليالي۔ ہماری بحث ان کلمات کے بارے میں تھی کہ جن میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ حرف ہے یا نہیں ہے۔ ان میں سے مائے مصدریہ تک پہنچے کہ مائے مصدریہ یہ حرف ہے یا حرف نہیں ہے، اس چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو مائے مصدریہ کی تعریف اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ مائے مصدریہ اس ما کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر تعویل مصدر میں چلی جائے، ایسی ما کو مائے مصدریہ کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر ہے مائے مصدریہ کی جو مختصر مصنف نے بیان کی ہے، یعنی ما جس چیز پر داخل ہوگی یا کہیں کہ جس فعل پر داخل ہوگی، یہ فعل کے ساتھ مل کر تعویل مصدر میں، یا اگر اس کا آسان ترجمہ اس طرح کریں کہ ما جس فعل پر داخل ہوتی ہے، ما اس فعل کے ساتھ مل کر ایسے بن جاتی ہے گویا کہ مصدر بن گئی ہے، اور اس کو ہٹا کر یعنی ما اور اس کے فعل کو ہٹا کر اور اس کی جگہ اس فعل کا مصدر رکھ لیا جائے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو اس لیے کہتے ہیں اس کو مائے مصدریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مائے مصدریہ کو مصدریہ کہنے کی کیا وجہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مائے مصدریہ چونکہ ما بعد کے ساتھ مل کر تعویل مصدر میں چلی جاتی ہے، اس لیے اس کو مائے مصدریہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ جو مائے مصدریہ میں اختلاف کیا جاتا ہے کہ آیا یہ حرف ہے بمنزلت ان مصدریہ یا یہ اسم ہے بمنزلت الذی، جو آگے آ رہا ہے۔ تو دونوں نظریات والے، یعنی چاہے وہ نظریہ ہو حرف والا بمنزلت ان مصدریہ یا وہ نظریہ ہو اسم والا کہ بمنزلت الذی، دونوں صورتوں میں جو بھی قائل ہو جس چیز کا، یعنی چاہے کوئی حرف کا قائل ہو اسم کا قائل ہو، لیکن پھر بھی اس چیز کو مانتا ہے کہ چاہے یہ ما مصدریہ ہو یا چاہے یہ ما مصدریہ یہ جو ما مصدریہ ہے چاہے بے منزلت ان مصدریہ ہو یا بے منزلت اسم الذی ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہی کہلائے گی، یعنی ما بعد کے ساتھ مل کر تعویل مصدر میں چلی جائے گی۔ یہ اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الْمَصْدَرِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي تُسْبَقُ مَعَ مَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرٍ، کہتے ہیں کہ ما مصدریہ ایسی ما کو کہا جاتا ہے کہ فہیا یہ ما جو ہے التی تسبق تعویل بمصدر ہو جاتی ہے، یعنی تعویل اس کی ہو جاتی ہے ما بعدہا، جو اس کے بعد ہوتا ہے، کس کے؟ ما کے بعد ہوتا ہے اس کے ساتھ، کس میں تعویل ہو جاتا ہے، کس میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ؟ بمصدر، مصدر میں، نحو قولہ تعالی ودوا ما عنتم۔ ودوا ما عنتم میں دیکھیں تو یہاں پر ودوا ما عنتم کا کیا مطلب ہے؟ ودو یعنی وہ خوش ہوتے ہیں، ما عنتم ما اس چیز کی وجہ سے کہ عنتم ما عنتم کہ جو آپ پر مشقت گزرتی ہے، جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، جو آپ پر مشکلات آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ خوش ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر ما عنتم، تو ما عنتم، یہ ما عنتم اس فعل پر داخل ہوئی ہے، تو اس ما کو ہٹا کر عنتم کو ہٹا کر اس کی جگہ عنتکم جو اس کا مصدر ہے وہ لے کر آئے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کہیں کہ جیسے یہ سورہ آل عمران 118 نمبر ہے، اس کے تعویل بمصدر کس طرح ہوگا؟ آئے ودو عنتکم، یعنی وہ خوش ہوتے ہیں آپ کی شدید مشقت میں پڑنے کی وجہ سے، آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔
وقول شاعر، اور اس طرح شاعر کا قول بھی ہے، یسر المرء ما ذهب اللیالی، انسان کو خوش کر دیتی ہے کیا چیز؟ ما ذهب اللیالی، راتوں کا گزرنا انسان کو خوش کر دیتا ہے۔ وکان ذہابہن لہو ذہابا، اور ان راتوں کا گزرنا اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے گزرنا ہے۔ تو یہاں پر یسر المرء، اولاً تو یہ جو کانا ذہاب، جس کا مصدر ذہابہ کا ذہاب پڑھا جاتا ہے، وہ ذہاب غلط پڑھا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا جو مصدر ہے وہ ذہابہ کا، وہ ذہاب نہیں، یعنی ذال پر کسرہ کے ساتھ نہیں بلکہ فتحہ کے ساتھ ذہاب ہوگا۔ تو اولاً تو یہ بات۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر یسر المرء ما ذهب اللیالی، شاید مثال یہاں پر ہے ما ذهب، دیکھیں ما داخل ہوا ہے ذهب فعل پر، اور یہ تعویل بمصدر میں چلا جائے تو ہوگا یسر المرء ذهاب اللیالی، اس طرح ما ہٹا کر، یعنی انسان کو، بندے کو خوش کر دیتا ہے یا خوش کر دیتی ہے کیا چیز؟ وہ چیز کیا ہے؟ راتوں کا گزر جانا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اور ان کا گزر جانا، یعنی راتوں کا گزر جانا ان کے لیے گزر جانا ہے۔ یہ شاعر اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کبھی کبھار انسان خوش ہوتا ہے، مثلا اگر اس کو 2-4 دن بعد خوشی ملنے والی ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش یہ جو میرا وقت گزر رہا ہے یہ میرا وقت جلدی سے گزر جائے۔ مثلا اگر 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد عید ہے تو انسان یہ خواہش کرتا ہے، یا کوئی بھی خوشی ہے، کہ یہ جو 5 دن فاصلہ ہے عید میں یا خوشی میں، یہ جلدی سے گزر جائیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ذہاب لیالی، یعنی راتوں کو گزر جانا اس بندے کو خوش تو کرتا ہے، لیکن یہ جو ذہاب لیالی یعنی راتوں کا جو گزرنا ہے، یہ صرف راتوں کا گزرنا نہیں ہے، یہ اس کا بھی گزرنا ہے، یعنی اس کو جیسے جیسے یہ راتیں گزرتی جاتی ہیں وہ اس اپنی موت کے وقت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین کے ایک قول کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو بھی ایک سانس لیتا ہے، یہ سانس لینا یہ انسان کا ایک قدم ہے اپنی موت کی طرف۔ تو یہاں پر ہمارے شاید مثال واضح ہے ما ذهب اللیالی میں، اے یسر المرء ذهاب اللیالی، تو ما ذهب گھٹا کر ذهب لگائیں۔ وقد اختلف فیها، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ما مصدریہ میں۔ فذهب سیبوئے اس چیز کے قائل ہوئے ہیں کہ الا انہا، یہ جو ما مصدریہ ہے حرف ہے بے منزلت ان المصدریہ، ان مصدریہ کی جگہ پر، یعنی جہاں پر ان مصدریہ استعمال ہونی ہے وہاں پر ما استعمال کریں یا اس کے برعکس کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی بات ہے، جیسے ان مصدریہ حرف ہے یہ بھی حرف ہے۔ اچھا، لیکن اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں وذهب الاخفش وابن السراج وابن السراج الى انها اسم بمنزلت الذي واقع على ما لا يعقل۔ یہاں پر تھوڑی توجہ، ہم نے نحو کی کچھ کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ اسماء موصول جو ہیں ان کی چند اقسام ہیں۔ کچھ ایسے اسماء موصول ہیں کہ جو ذوی العقول پر داخل ہوتے ہیں اور ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ غیر ذوی العقول کے لیے اور کچھ دونوں کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کچھ ایسے اسماء موصول ہیں کہ جس کا ما بعد ایسی چیزوں میں سے ہوگا کہ جو عاقل ہو، یعنی مثلا وہ کوئی انسان ہو، چاہے وہ پھر مرد ہو یا عورت، اس کے لیے الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، لیکن عاقل چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے نہیں، عاقل کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ عاقل کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ غیر عاقل کے لیے، پھر وہ کتاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس غیر عاقل کے لیے۔ اور کچھ ایسے اسماء موصولہ ہیں جن سے کچھ ایسے ہیں کہ جو عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے الذی، جو عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے
اور غیر معقول کے لیے بھی، یعنی عاقل کے لیے غیر عاقل کے لیے بھی، یعنی ایسے چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ عاقل بھی ہو سکتی ہے اور غیر عاقل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، اخفش صاحب اور ابن سراج کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم ہے بمنزلت الذی، تو الذی کی تو دو معنی ہیں، ایک غیر عاقل ایک عاقل۔ آپ کون سی معنی لے رہے ہیں کہ الذی، کون سا الذی؟ واقع علی ما لا یعقل، کچھ جو غیر عاقل کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے یہ اس کی معنی میں ہے۔ وہو الحدث، وہ کیا ہے؟ حدث ہے۔ اچھا، والمعنی ودو الذی انتموہ، دیکھیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ودو ما انتم، تو یہاں پر ما کو کہنا ہے کہ ہٹا کر آپ الذی رکھیں، والمعنی اس کا مطلب اس طرح ہوگا کہ ودو الذی، یعنی ما کو ہٹا کر الذی رکھیں، چونکہ کہا کہ الذی کی معنی پر ہے نا، تو ودو الذی انتموہ اس طرح ہو جائے گا۔ یہ پھر اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ الانت الذی انتموہ، یعنی جو مشکل ہے، الانت یعنی مشکل، کیا؟ الذی انتموہ، جو آپ کو پہنچتی ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وَيَسُرُّ الْمَرْءَ الَّذِي ذَهَبَهُ اللَّيَالِي، پیچھے ایک شاعر کا شعر تھا گزر چکا جو کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، الذی یعنی ما کو ہٹا کر الذی رکھا، وہاں تھا ما ذهب، تو الذی ذهبه اللَّيَالِي، لیالی یعنی راتوں کی گزر جانے سے بندہ کبھی کبھار خوش ہو جاتا ہے کہ جلدی گزر جائیں، اچھی بات ہے۔ تو وہاں پر اس طرح ہوگا الذهاب الذی ذهبه الليالي، کہتے ہیں کہ ذہاب یعنی کے بعد آپ الذی کی ما کی جگہ پر کس کو رکھیں؟ ما کی جگہ پر الذی کو رکھیں۔ وہ جو ذہاب ہے راتوں کا گزر جانا، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ذہاب ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی توجہ اور، وہ یہ کہ ہم ایک اشکال کرتے ہیں ان پر کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ما ہے یہ ما الذی کی معنی میں ہے، تو الذی کیا ہوا؟ اسم موصول، اسماء موصولہ میں سے ایک اسم ہے، موصول کے وہ صلہ چاہیے، تو موصول پہلے آئے گا اور اس کا صلہ بعد میں آئے گا۔ جو صلہ ہوتا ہے اس میں ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ صلہ اور موصول میں ربط کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ موصول اور صلے میں ربط کا پتہ ایسے چلے گا کہ صلے میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے کہ جو پلٹے کس کی طرف؟ موصول کی طرف، تاکہ پتہ چلے کہ اس صلے کا ربط پایا جاتا ہے اس موصول کے ساتھ کہ جس کی طرف اس صلے کی ضمیر جا رہی ہے۔ یہ ایک قانون ہے۔ تو ہم پوچھیں گے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ما ہے یہ الذی یعنی اس میں گویا اس میں موصول ہے، جب اس میں موصول ہے تو بعد میں جو اس کا صلہ ہے، بعد میں صلہ آئے گا تو صلے میں ضمیر ہونی چاہیے، تو آپ کوئی ایسا مثال ہمیں دکھا دیں کہ جہاں پر ما آئے الذی کے معنی پر، اس کے بعد اس کا صلہ آئے اور اس میں ضمیر ہو جو اس ما کی طرف پلٹتی ہو۔ تو اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کے اس قول کو رد کیا جاتا ہے، آپ کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے اس لیے آپ کو رد کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، کوئی آ کر یہاں پر اشکال کر سکتا ہے۔ آغایون یہ جو اشکال ہے، یہ آغا صاحب یہ جو اشکال ہے یہ تب ہوگا جب ہم اس کو مصدریہ مانیں، ہم تو اس کو مصدریہ نہیں، ہم تو اس کو موصولہ کہہ رہے ہیں، پھر یہ اشکال کیوں آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے بے منزلت الذی ہو یا بے منزلت ان مصدریہ ہو، دونوں صورت میں ما مصدریہ کو اس چیز سے خارج کوئی نہیں کرتا، اس چیز سے خارج کوئی نہیں کرتا کہ یہ بعد والے کے ساتھ فعل کے ساتھ مل کر تعبیر مصدر میں چلی جاتی ہے۔ تو دونوں صورت میں یہ اشکال کہتے ہیں کہ آپ اس کے اشکال کا جواب نہیں دے پا رہے، اس لیے آپ کا یہ قول جو ہے رد کیا جاتا ہے۔ کون سا اشکال جس کا جواب نہیں دیا گیا؟ وہ اشکال یہ ہے کہ
جب یہ ما الذی کے معنی پر ہے، موصول کی معنی پر ہے، تو موصول کے لیے صلہ ہونا چاہیے، صلے میں ایک ضمیر ہو جو موصول کی طرف پلٹے، اور ہمارے یہاں ایسا کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو لے کر آئیں کہ جہاں پر ایک ضمیر ہو موصول میں جو اپنے صلے یعنی ما کی طرف جو صلے میں ایک ضمیر ہو جو موصول کی ما موصولہ کی طرف پلٹے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَيَرُدُّ هَذَا الْقَوْلَ، آپ کا یہ قول رد کیا جاتا ہے، یہ قول رد کیا جاتا ہے۔ کون سا قول؟ یہ اخفش والا، ابن سراج والا، جو کہتے ہیں کہ یہ ما الذی کی منزل پر ہے۔ کیوں بھائی؟ انہ لم یسمع، اس طرح نہیں سنا گیا کہ اعجبنی ما قمتہ وما قعدتہ، مجھے تعجب ہوا آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے سے۔ تو دیکھیں قمتہ، ما موصولہ، قمتہ، یہ ہو کی ضمیر ما کی طرف پلٹے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں سنا گیا، یعنی یہ مثال اگر اس طرح ہوتی کوئی تو درست تھی، لیکن اس طرح کوئی مثال پائی نہیں جاتی کہ یہ مثلا ما کے بعد جو قمتو ہے یا قعدتو ہے یا قعدتا ہے یا قمتا ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر ملی ہو جو ما کی طرف پلٹے۔ یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے اعجبنی ما قمتہ وما قعدتہ، اگر اس طرح ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن لم یسمع، اس طرح سنا ہی نہیں گیا، یعنی گویا کہ ہے ہی نہیں۔ لو صح ما ذکر لجاز ذلک، اگر صحیح ہوتا یا صحیح ہوتی وہ چیز جس کو ذکر کیا گیا تو یہ جائز ہوتا ہے۔ کیا جائز ہوتا؟ کیا جائز ہوتا؟ کہتے ہیں اگر جو آپ نے چیز ذکر کی وہ درست ہوتی، جو قول آپ نے ذکر کیا وہ درست ہوتا۔ کون سا؟ کہ یہ ما اسم ہے بے منزلت الذی، اگر یہ درست ہوتا تو یہ بھی درست ہوتا کہ یہاں پر ضمیر ہوتی جو ما کی طرف پلٹتی، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی کوئی ضمیر نہیں کہ جو ما کی طرف پلٹے۔ یہاں پر ایک اشکال آ سکتا ہے، جو کہتے ہیں یعنی اخفش والوں کی طرف سے یا جو اس کے پیروکار ہیں اس کی طرف سے آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے جب یہ قانون پڑھا ہے کہ موصول کو صلے کی ضرورت ہے، صلے میں ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کی طرف، تو یہ بھی پڑھا ہوگا یقیناً کہ جو موصول کے لیے صلے میں ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر کا حذف کرنا جائز بھی ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے صلے میں ضمیر تھی لیکن وہ حذف ہو گئی ہے، اگر وہ ظاہر ہوتی اور موجود ہوتی تو یہ لازماً اس موصول کی طرف پلٹتی۔ ہم ان کو یہ جواب دیں گے، کہ بھائی دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ٹھیک بات ہے آپ کی کہ صلے میں موجود ضمیر حذف کرنا جائز ہے، لیکن واجب تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے، مطلب یعنی کوئی ایک مورد تو دکھا دیں کم از کم کہ جس میں ما کی طرف کوئی ضمیر پلٹی ہو تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ الذی کی معنی میں بھی آتا ہے۔ جب اس طرح نہیں ہے تو آپ کی بات بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اصل جو ہے ضمیر میں قانون کیا ہے؟ وہ ذکر ہونا ہے یا حذف ہونا ہے؟ ذکر ہونا ہے، یعنی اگرچہ ضمیر کو حذف کرنا صلے والی ضمیر کو یہ جائز ہے، لیکن قانون کیا ہے کہ ضمیر کو ذکر ہونا چاہیے، یہ افضل ہے یا حذف ہو وہ افضل ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ضمیر ذکر ہو یہ افضل ہے، نہ کہ جو محذوف ہو۔ تو یہاں پر یہ اشکال مقدر جو تقدیر میں اشکال ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ لأن الأصل أن العائد يكون مذکورا لا محذوفا، قانون کیا ہے، اصل کیا ہے کہ عائد یعنی جو ضمیر ہوتی ہے وہ مذکور ہوتی ہے، ذکر شدہ ہوتی ہے، لا محذوفا، محذوف نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ صلے میں جو ضمیر تھی وہ ہمیشہ محذوف۔ ہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، ہم نے مان لیا کہ صلے میں ضمیر جو حذف ہو گئی ہے، لیکن کوئی ایک مورد تو ہوگا جس میں یہ پتہ چلے کہ یہاں پر دیکھیں ضمیر کھڑی ہوئی ہے، ذکر ہوئی ہے صلے کے ساتھ جو ما مصدر کی طرف پڑتی۔ جب ایسا نہیں ہے تو آپ کی بات درست نہیں ہے۔ تو گویا کہ مصنف نے اس قول سے یہ ثابت کیا کہ وہ اس ما مصدریہ کو حرف مانتے ہیں اور ما مصدریہ کو اسم بے معنی الذی یا بے منزلت الذی نہیں مانتے۔ ایک یہ ثابت ہو گیا۔ وَأَمَّا لَمَّا فَإِنَّهَا فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، کہتے ہیں کہ آخری کلمہ رہ گیا ہے لما۔
لما کے 3 اقسام ہیں عرب میں، کلام عرب میں 3 قسم ہیں۔ پہلا قسم جو ہے اس کا نافیہ ہے، دوسرا ایجابیہ، تیسرا رابطہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلا قسم اس کو پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے۔ نافیہ کیسے؟ بے منزلت لم، لم کی جگہ پر، منزل پر ہے، یعنی جہاں جہاں پر لم استعمال ہو سکتا ہے وہاں پر لما بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لما یقضی ما امرہ، اے لم یقضی یعنی پورا نہیں کیا گیا، ما اس چیز کو کہ امرہ جس کا امر دیا گیا۔ تو دیکھیں لما یہاں پر آیا ہے اور یقضی، اس جیسے لما یقضی ہے، اگر لم بھی ہوتا تو بھی اس طرح یقضی ہوتا، یعنی جس طرح لما جازمہ ہے فعل مضارع کو جزم دے رہی ہے، تو اگر لم بھی ہوتا تو بھی وہ اس طرح ہی ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لم کی جگہ پر یہ لما استعمال ہوا ہے۔ یہ پہلی معنی۔ دوسری ایجابی معنی، یا اس طرح کہیں کہ بے منزلت الا، الا کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے نہ و ایجابیتن، پہلے نافیتن دوسری ایجابیتن، بے منزلت الا، الا کی جگہ پر۔ نہ وہ قولہم، جیسے ان کا قول کہ عزمت علیک لما فعلت کذا، میں نے آپ کے لیے قصد کیا کہ اس کو آپ ہی، اس کام کو آپ ہی انجام دیں، یعنی الا فعلت کذا، میں نے اس کام کا آپ کے لیے جو قصد کیا ہے کہ اس کام کو آپ ہی کریں گے۔ اے پھر اس کی تفسیر کریں گے، ما اطلب منک الا فعل کذا، میں آپ سے اور کچھ نہیں چاہتا لیکن یہ کام چاہتا ہوں۔ وَهِيَ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ حَرْفٌ بِاتِّفَاقٍ، یہ جو لما کی 2 قسم نافیہ اور ایجابیہ، ان دونوں قسموں میں یہ لما کیا کہلاتی ہے؟ یہ لما حرف کہلاتی ہے، اس میں اختلاف ہے، کسی نحوی کا اختلاف نہیں ہے۔ وَالثَّالِثُ، تیسرا معنی اس لما کا، ان تکون رابطۃ لوجود شیء بوجود غیرہ، تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ رابطہ واقع ہوتی ہے، ایک وجود کو، ایک شے کے وجود کو دوسری چیز کے وجود کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، لما جاءنی اکرمتہ فانہا ربطت وجود الاکرام ووجود المجیء، جب یہ کہا جائے مثلا کہ لما جاءنی اکرمتہ، جب میرے پاس آئے گا، وہ آئے گا تو میں اس کا اکرام اور اس کا احترام عزت کروں گا، تو فانہا، تو یہاں پر یہ جو لما ہے، فانہا یہ جو لما ہے، ربطت اس نے جوڑا ہے، وجود الاکرام یعنی احترام کے وجود کو، بے وجود المجیء آنے کے وجود سے، یعنی جب وہ آئے گا تو میں بھی اس کا اکرام کروں گا۔ تو اکرام اور مجیء یہ 2 چیزیں تھی الگ الگ، ان کو جوڑا ہے کس نے؟ لما نے۔ واختلف فی ھذہ، اس میں ہی اختلاف کیا جاتا ہے۔ فقال سیبوی انہا حرف وجود لوجود، سیبوی نے کہا کہ یہ حرف ہے جو ایک وجود کو دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وقال الفارسی، فارسی نے کہا، وجماعتہ، اور اس کی جماعت نے، کہ انہا یہ لما ظرف بمعنی حین، ظرف ہے حین کی معنی میں۔ ورد بقولہ تعالی، اس فارسی کے قول کو اور اس کی جماعت کے قول کو رد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول سے، قضینا علیہ، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر، کس کا؟ موت کا، یعنی حضرت سلیمان کی بات ہے کہ جب ہم نے، قرآن میں قصہ ہے کہ جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کیا تو جنوں تک کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے، مگر یہ کہ ہم نے دیمک کو مسلط کیا اس پر، اس کی لاٹھی پر، کہ اس کو کھا جائے، پھر سلیمان نبی گر جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ سلیمان نبی اب اس جہاں میں نہیں رہے۔ یہ قصہ ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر یعنی سلیمان پر موت کا، تو وہ فارسی کا قول اس آیت سے رد ہوتا ہے مصنف کے نزدیک۔ کیسے؟ دیکھیں یہاں پر 2 نظریے پائے جاتے ہیں اور تیسرا نظریہ مصنف کا۔ پہلا نظریہ کہ یہ حرف ہے جو رابطے کے لیے آتا ہے ایک وجود کو دوسرے کے ساتھ، جیسے سیبوی نے کہا۔ فارسی نے کیا کہا اس کی جماعت نے کہ نہیں یہ ظرف ہے بے معنی حین۔ تو اس کی تھوڑی تفصیل سن لیں۔ ظرف بے معنی حین، ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف آگاہ ہوتا ہے مفعول فی، ظرف ہوتا ہے مفعول فی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر کوئی چیز عامل داخل ہو
تاکہ یہ اس کے لیے مفعول فی واقع ہو۔ لیکن جو مثال ہم پیش کر رہے ہیں وہاں پر مفعول فی واقع نہیں ہوا ہے اور کسی عامل کا محتاج بھی نہیں ہوا ہے، یعنی معمول واقع نہیں ہوا ہے، ظرف واقع نہیں ہوا ہے۔ اگر ظرف ہوتا تو عامل کا محتاج ہوتا، مفعول فی واقع ہوتا۔ تو اس لیے جب عامل کا محتاج نہیں، جب اس پر کوئی عامل داخل نہیں ہوا، جب یہ کسی کا معمول واقع نہیں ہوا، جب یہ ظرف نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ حرف ہے، سیبوئے کی بات درست ہے۔ یعنی پہلے مصیبوئے نے بات کی کہ یہ حرف ہے، پھر فارسی نے کہا کہ یہ ظرف ہے یعنی اسم ہے، پھر مصنف نے اس فارسی کے اور اس کی جماعت کے قول کو رد کر کے کہا کہ سیبوئے کی بات درست ہے، یہ حرف ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا، وذالک، اچھا وذالک، ذالک اشارہ کس طرف جاتا ہے؟ ردہ کی طرف، یعنی یہ رد کیوں ہے، فارسی کی بات رد کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ لأنہا، یہ جو لما ہے، لو کانت ظرفن، اگر یہ ظرف ہوتا، لحتاجت الی عامل، تو ایک عامل کا محتاج ہوتا، یعمل فیہا النصب، جو اس میں نصب کا عمل کرتا۔ نصب کا کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف مفعول فی واقع ہوتا ہے اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پر ہمیں کوئی عامل دکھائی نہیں دے رہا کہ جو اس میں عمل کر رہا ہو اور اس کو منصوب کر رہا ہو۔ کوئی آ کر اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی نہیں، ہم آپ کو عامل دکھاتے ہیں جو اس لمحہ پر عمل کر رہا ہے۔ تو اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس طرح ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ، یہ ٹکڑا۔ تو یہاں پر دو ہمیں عامل دکھائی دے رہے ہیں، ایک قضینا، دوسرا دلہم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک لے لیں، اور آپ کا جو مقصد تھا کہ یہاں پر کوئی عامل آئے جو اس کو نصب دے اور ظرفیت کی بنا پر یعنی مفعول فی بنا کر نصب دیا جائے، وہ ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ کہ دیکھیں اس عبارت کو، وذالک، یہ رد کیوں کیا ہے؟ لأنہا، کیونکہ یہ جو لمحہ ہے، لو کانت ظرفن، اگر ظرف ہوتا، یعنی ظرف نہیں ہے، اگر ظرف ہوتا تو لحتاجت الی عامل، عامل کی طرف محتاج ہوتا، یعمل فیہا النصب، جو اس میں نصب کا عمل کرتا۔ تو کوئی کہتا کہ ہو سکتا ہے قضینا اور دلہم، ان میں سے کوئی ایک لے لیں۔ وذالک العامل اما قضینا، اگر وہ عامل آپ قضینا کہیں او دلہم کہیں، اس لیس معنا سواہما، کیونکہ ہمارے پاس ان دونوں کے علاوہ کوئی اور عامل ہے ہی نہیں، تو یہ دونوں عامل واقع ہو سکتے ہیں نہیں اس لمحہ کے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کہیں گے نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ کون العامل قضینا مردود، ہم کہیں اگر کہ قضینا جو اس نے عمل کیا ہے لمحہ میں، تو یہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهَا اسْمٌ، جو اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ لمحہ اسم ہے، یزعمون، وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ انہا مضافۃ الی ما یلیہ، کہ یہ مضاف ہوتا ہے اپنے ما بعد کی طرف۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ یہ ظرف ہے یعنی اسم ہے، جو اسم کا معنی اس سے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ لمحہ اسم ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لمحہ اسم اور مضاف ہے، اور اس کا بعد والا جو ہوگا یعنی قضینا علیہ الموت، یہ کیا ہے پورا جملہ؟ یہ مضاف الیہ ہوگا۔ جب مضاف الیہ ہوگا تو قضینا مضاف الیہ ہوا کہ نہیں؟ قضینا جب مضاف الیہ ہوا تو والمضاف الیہ لا یعمل فی المضاف، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مضاف الیہ عمل کرے مضاف میں۔ یہ بات رد ہو گئی کس کی جہت سے؟ قضینا کی وجہ سے، کہ قضینا کیا ہو رہا ہے؟ ان کی قول کے مطابق یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اسم ہے تو وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ یہ لمحہ کیا ہے؟ مضاف واقع ہوتا ہے، اور قضینا اس کے لیے یہ مضاف الیہ ہے۔ جب مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ کیسے ہو سکتا کہ اپنے مضاف میں عمل کرے؟ یہ رد ہے۔ دوسرا ہم عامل لے کر آتے ہیں، وَقَوْنُ الْعَامِلِ دَلَّهُمْ، اگر کوئی کہے کہ دلہم عامل ہو سکتا ہے، مردود، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بِأَنَّ مَا نَافِیَہ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ما نافیہ عمل نہیں کرنے دیتی اپنے ما بعد کو اپنے ما قبل میں۔ یعنی کیا مطلب؟ غور فرمائیں، اس طرح ہے آیت، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ، تو ما نافیہ ہے، اس کے بعد دلہم۔ اگر آپ کہیں کہ دلہم نے لمحہ پر عمل کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دلہم سے پہلے ہے ما نافیہ،
اور ما نافیہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے بعد والے عامل کو اپنے پہلے والے کلمے میں یا کسی بھی چیز میں عمل نہیں کر دیتی تھی. تو یہ ما نافیہ ہے. ما دلہم میں ما نافیہ ہے، تو دلہم کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس ما کی اس قانون کو توڑ کر، ما نافیہ کا جو قانون ہے کہ اس سے بعد والا اس سے پہلے والے میں عمل نہیں کر سکتا، اس میں کیسے جرت ہے کہ یہ پہلے میں جا کر لمحہ کو عمل کرے، لمحہ میں عمل کرے؟ یہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. مصنف فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَلَ أَن يَكُونَ لَهَا عَامِلٌ، اور جب یہ باطل ہو گیا کہ اس لمحہ کے لیے کوئی عامل ہے، تعینہ تو معین ہو گیا کہ انہا یہ لمحہ لا موضع لها من الاعراب، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. وذالک یقتضی الحرفیہ، اور یہ حرف کا تقاضا کرتا ہے. اچھا، ولما فرغت من ذکر علامات الحرف، جب میں فارغ ہوا علامات حرف کے ذکر سے، و بیان مختلف فیہ منہ، اور میں نے اس کو بیان کیا کہ جس میں اختلاف پایا جاتا ہے حرف میں سے کہ ہے یا کہ نہیں ہے. ذکر تو حکمہ، پھر ہم نے اس کا حکم بھی ذکر کیا، کیا کہ انہ مبنی، یہ جتنے بھی حروف ہیں مبنی ہیں، سارے کے سارے حروف مبنی ہیں. لا حظ لشیء من کلمات فی الاعراب، کوئی حصہ نہیں ہے اس حروف کا اعراب میں سے، یعنی جتنے بھی حروف ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ غیر معرب یا مبنی ہیں. کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں کہ جو مبنی سے ہٹ کر معرب ہو جائے. تو ایک اشکال ہے ہمارا، یہاں پر بات ختم ہو گئی، لیکن مصنف پر ہمارا ایک اشکال ہے. پیچھے جائیں، جیسے ہم نے عبارت جیسے شروع کی تھی اس حرف کی، تو وہاں پر کیا مصنف نے فرمایا تھا کہ یہ جو دیکھیں پیچھے کہ وَلَيْسَ مِنْهُ مَهْمَا وَإِزْمَا مَلْمَصْدَرِيَا وَلَمَّا الرَّابِطَةَ فِي الْأَصْحِ، حرف میں سے نہیں ہے کیا؟ مہما، ازما، ما مصدریہ، لما رابطہ، یہ چار کہا. اچھا، یہاں پر جب ازما کی بات ہوئی تو ازما کے بارے میں جو اختلاف پایا گیا، تو اچھا پہلے ازما میں کیا کہا؟ تقریباً سیبوئے کا جو نظریہ تھا کہ یہ حرف ہے، اسی کی مسلسل کیا کرتے رہے، اسی کی ہی مصنف جو سیبوئے والے تھے وہ کہتے تھے اسم ہے. تو وہاں پر ازما میں مصنف نے کہا کہ نہیں، یہ اسم نہیں ہے، حرف نہیں ہے بلکہ اسم ہے، تو اس کی یہ تائید کرتے رہے. پھر مہما کی بات چلی، تو مہما کی بات میں مصنف نے یہ کہا کہ یہ اسم ہے، حرف نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم ایک اشکال کر سکتے ہیں. یہ جو آخری دو ذکر ہوئے ہیں کون سے؟ ایک تو ما مصدریہ اور دوسرا لما. ما مصدریہ میں کیا نظریہ ہوا مصنف کا؟ آخر میں جا کر کہا کہ یہ کیا ہے، جو ابن سراج اور اخفش وغیرہ کو اسم بے معنی بے منزلت الذی کو رد کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سیبوئے کی طرف ہو گئی، یعنی حرف کہا. اور آگے جا کر اس لما میں کیا کہا کہ یہ وذالک یقتضی الحرفیہ، آخر میں کہا کہ یہ حرفیت کا تقاضا کرتا ہے. تو ہم کہیں گے یہ جو دو ہیں لما اور ما مصدریہ، یہ مصنف کے نزدیک حرف ہیں، حالانکہ متن میں مصنف نے کہا تھا کہ حروف میں سے نہیں ہے. تو یہ ایک اشکال تھا ہماری طرف سے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ پیچھے دیکھیں آپ متن میں کہ جیسے مصنف کا لیس منہ حرف میں سے نہیں ہے، مہما ازما، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا. بل مل مصدریہ و لما رابطہ، بلکہ ما مصدریہ اور لما رابطہ بھی اصح قول کے مطابق حرف نہیں ہے، بلکہ حرف کے علاوہ کوئی اور کلمہ ہے. تو اس میں پہلے دو میں یقین تھا مصنف کو یہ اس حرف نہیں ہے، اس لیے قطعی حکم لگایا. لیکن دوسرے دو میں نتیجہ یہاں تک کھینچ کر لائے کہ یہ حرف ہے. والقلام سے انشاءاللہ آگے والے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.